السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے۔ جیو پاکستان چینل کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو دوستوں سے شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو، اب کیا بجو یعنی کہ مسرت جہاں، جس کو اس کے ہونے والے شوہر دلبر نے ایم جے قرار دے دیا ہے کہ ایم جے کی وجہ سے میری زندگی ہے اور ایم جے ہی اب میرے لیے سب کچھ ہے۔ دلبر ایم جے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن ایم جے کے گھر میں کیا پوزیشن ہے، یعنی کہ مسرت جہاں کے گھر میں بھابی نوین سخت بیمار ہے، اسپتال میں ہے، اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کا ہونے والا بچہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اب اس کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی دکھ اور غم کا موقع ہے سب گھر والوں کے لیے۔ سہیل اور اس کی والدہ بہت دکھی ہیں۔ سب گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو سب اس پہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ خود جب نوین کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت روتی ہے، اور اس کا شوہر سہیل بھی اسے حوصلہ دیتا ہے کہ اب اسے اللہ کی امانت سمجھو، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، تم اپنی فکر کرو، اپنی صحت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھ سے کچھ لاپرواہی ہوئی ہے، بلکہ اس میں شمو بھابی اور اس میں بجو کا بھی قصور ہے۔ وہ میری خوشی میں خوش نہیں تھیں اور انہوں نے مجھے گرایا، دھکے دیے، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جبکہ اس کا شوہر سہیل اسے کہتا ہے کہ تم دوسروں پر الزام دینا چھوڑ دو اور اپنی صحت کا خیال کرو، جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، حوصلہ رکھو۔ لیکن اسے یہ یقین ہے کہ سہیل اس کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ کہہ بھی دیتی ہے اپنے شوہر سے کہ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ آپ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے میں بھول نہیں سکتی۔ پھر ہم یہ مناظر بھی دیکھیں گے کہ بجو اسپتال میں پہنچ کر اس کو خوب سنائے گی، نوین کو اکیلے کمرے میں اسے کہے گی کہ تم نے اگر سہیل کو شادی پر نہ اکسایا ہوتا تو سہیل سے پہلے میری شادی ہوتی، لیکن چھوٹے بھائی نے بڑی بہن کے ہوتے ہوئے پہلے شادی رچا لی، جس کے بعد لوگوں نے میرا رشتہ بھیجنا چھوڑ دیا اور یہ سمجھے کہ شاید بجو میں کوئی کمی ہے، اس لیے آج تک میں شادی کے گھر پر کنواری بیٹھی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری خوشیاں چلی گئیں، تم اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی، تم میری زندگی کی خوشیوں کو کھا گئی۔ کچھ لوگوں کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، تمہارا بچہ مر گیا لیکن تم بچ گئی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس پر نوین اسے ڈائلاگ کرتی ہے کہ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے بجو، مجھے کیوں آپ اس طرح ستاتی ہیں اور کیوں میری زندگی کے پیچھے پڑ گئی ہیں، کیوں مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ لیکن بجو بہت غصے میں دکھائی جاتی ہے، اور غصو اس کو پہلے بہت باتیں سناتی ہے، پھر تکیہ اٹھا کے اس کے منہ پہ رکھ دیتی ہے، اور اس کو دکھایا گیا ہے کہ اس کے پاؤں دکھائے گئے ہیں کہ وہ تڑپتے تڑپتے پاؤں اس کے سیدھے ہو گئے ہیں، گویا وہ سانس لینا بند ہو گئی ہو اور مر گئی ہو۔ لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے مناظر میں اسے زندہ دکھایا جائے گا یا بجو نے اس کو مار دیا ہے، اور کیا یہ سارا ڈائلاگ کسی کا خواب تو نہیں ہے، کیا نوین تو ایسا نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بجو اور اس کا بھائی سہیل آپس میں الجھ رہے ہیں۔ سہیل اسے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں ایک بات نہیں سنوں گا۔ بجو پھر بہت روتی ہے ماں کے سامنے اور کہتی ہے کہ ایسے بے حس بھائیوں کے ہوتے ہوئے مجھے زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ تو کیا دلبر کے دلہا بننے سے پہلے ہی بجو خودکشی کی کوشش کرے گی، خود کو مارنے کے لیے گھر سے چلی جائے گی، یا دلبر اس کو بچا لے گا؟ اور کیا دلبر اور بجو کی شادی ہو بھی پائے گی یا نہیں، اس کے لیے ہمیں ڈرامے کو اور آگے دیکھنا پڑے گا۔ ابھی تک بشریٰ کی شادی فواد کے ساتھ خیر و خوبی چل رہی ہے، حالانکہ اس کی ساس صبا اس کو بہت تنگ کرتی ہے، جس طرح اس نے دردانہ کو تنگ کیا تھا جواد سے شادی کے بعد، اسی طرح وہ بشریٰ کو تنگ کر رہی ہے فواد سے شادی کے بعد، اور اب فواد اور بشریٰ کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے کہ سکندر ہر وقت بشریٰ کو ساتھ لے کر گھومتا رہتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب فواد کے ذہن میں بھی کچھ سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ بشریٰ اور سکندر ہی گئے تھے اسپتال اکٹھے جب انہیں پتہ چلا کہ نوین بھابی وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، تو فواد کو بتائے بغیر بشریٰ چلی گئی تھی سکندر کے ساتھ۔ اب ان سب باتوں کی وجہ سے فواد کے ذہن میں بھی کچھ سوال وسوسے اٹھ رہے ہیں، جبکہ بشریٰ بھی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ دردانہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنے گھر پہ توجہ دو، اس وقت حالات یہاں کیسے ہیں، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا اس گھر میں آنا جانا صبا آنٹی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، جس پہ بشریٰ کہتی ہے ہاں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے، تیسری طرف
چھوٹا بھائی روہیل اور شمو اور اس کی دھوبن ساس ہے، اور اس نے اس کا فراڈ پکڑ لیا ہے اور اس کو جھاڑو سے مارا پیٹا ہے، اور وہ جھاڑو سے مارتے پیٹتے ہوئے پڑوسن خالہ نے اس کی ویڈیو بنا لی ہے۔ اب یہ ویڈیو اگر سوشل میڈیا پہ لیک ہو گئی یا محلے میں پھیل گئی تو اور اس خاندان کی بدنامی ہوگی، جس میں وہ کہہ رہی ہے دھوبن خالہ کہ منی کو ایک ہی داماد ملا اور دنیا کیا کہے گی، وہ بھی فراڈ نکلا، کیونکہ یہ اس نے دکان کرائے پر لے کر دینے کی بات کی تھی یا خرید کر دینی تھی نئے دھوبی کے شوق کے لیے۔ وہ دکان اس نے کسی سے خریدنے کے لیے پیسے لے لیے تھے منی خالہ سے، اور وہ پیسے وہ کھا گیا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ یہی کرتا ہے، روہیل کی یہی عادتیں ہیں۔ پہلے گھر میں چوریاں کرتا تھا، پھر محلے والوں کو فراڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کا فراڈ پکڑا گیا ہے اور منی خالہ نے اس کو خوب دھویا ہے جھاڑو کے ساتھ، اور اس کی ویڈیو بن گئی ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو لیک ہو گئی یا اپلوڈ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس خاندان کے لیے بہت بدنامی ہوگی۔ آنے والے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔